السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں انمول موتی سیزن 1 سٹوری نمبر 6 انجان لڑکی کا خط بائے نائلہ طارق۔ وہ خط کس کا تھا؟ وارث کو اس کی خبر نہ تھی، بس وہ یہی جانتا تھا کہ مہینے میں 2 بار یہ خط آتا ہے اور اس خط کو پڑھ کر محفوظ کر لیتا ہے۔ اس خط کو پڑھ کر محفوظ کر لیتا ہوں۔ خط کے آخر میں نام کی جگہ انجان لڑکی لکھا ہوتا ہے۔ آخر یہ انجان لڑکی ہے کون؟ رات بھر یہی سوچتا رہا۔ اس دن باہر کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں معمول کے مطابق چھت پر گیا تو مجھے چڑیوں کی چہچہاہٹ کچھ اور سریلی محسوس ہونے لگی۔ ان کی اڑان میں مستی تیزی سے آ رہی تھی۔ میں ان پرندوں کی اڑان میں مگن تھی۔ صبح کی مدھم روشنی، یہ ہلکی ہلکی سی ہوا گالوں کو چھوتی سکون کا احساس دلوا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی نشاندہی کرواتی جس لمحے کا مجھے انتظار تھا وہ بس آ پہنچا۔ آج پہلی بار ارسل نے مجھے اس حالت میں پایا۔ کچھ لمحہ تو میں سکتے میں آ گیا کہ اچانک کوئی بریک نما شے میرے کانوں کو مس کر کے گزر گئی۔ میں نے فوری پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارسل تھا۔ ارسل کی طرف دیکھا جو تیکھی نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ یقیناً اس لمحہ عجیب سی نگاہیں تھیں، مگر یہ بات اس وقت میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ آج نہ جانے مجھے بہت کچھ یاد بھی آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھ بھی گیا تھا۔ میں نے دور کھڑے ارسل کو اپنی طرف پکارا، ارسل ارسل ادھر آؤ، میری بات سنو۔ کیا جانتے ہو تم اس خط کے بارے میں؟ کتنی آسانی سے تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ ارسل، تیرے ہاتھ میں یہ خاکی لفافہ میری بات کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ بتاؤ وارث، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وارث تو خاموش رہا۔ پہلے تو وہ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ اچانک سے سر اٹھا کر ارسل کی طرف دیکھا جیسے وہ ارسل سے کچھ اگلوانا چاہتا ہو۔ ارسل اور وارث بچپن کے دوست ہونے کے ساتھ ہی جماعتی بھی تھے۔ وارث اور ارسل 22 سال ایک ساتھ گزار چکے تھے۔ ارسل وارث کی ہر بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وارث کی سوچ کیا ہے، وہ کب کیا چاہتا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ ارسل ایک بار پھر وارث کی طرف مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے وارث؟ ارسل نے بے خبری سے پوچھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو وارث، ہم بچپن کے دوست ہیں۔ یاد کرو وہ دن جب دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد گھر والوں کو چکما لگا کر دریا کے کنارے گھنی جھاڑیوں کے نیچے نرم نرم گھاس پر لیٹ جایا کرتے تھے اور گھنٹوں لیٹے رہتے۔ اور یاد کرو جب تمہارے ابا نے کام کے سلسلے کے لیے شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں بھیجا تھا۔ اس گاؤں کا سورج ساحل پر آگ برسا رہا تھا۔ ہم کچھ لمحہ ایک باغ میں ٹھہرے جہاں نارنگی اور سنترے کے درخت خوبصورت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان کی خوشبوئیں جنگلی گلابوں کی خوشبو میں مل کر ایک عجیب سی دل لبھانے والی مہک میں ڈھل گئی تھی۔ تو نے کہا تھا کہ مجھے قدرت کی رنگینیوں سے محبت ہے۔ یاد ہے یہ سب یا یہ بھی بھول گیا ہے تو؟ اس دن تو نے مجھے اپنے دل کی ہر بات بتائی۔ شہر سے گاؤں تک جاتے وقت تو مجھے سارا قصہ سنا دیا تھا۔ ارسل اور وارث کے درمیان میں اس لفافے پر گھنٹوں تبصرہ ہوتا رہا، مگر بے خبری یہ تھی کہ انجان لڑکی ہے کون اور وہ کیا چاہتی ہے، اس کا مدعا کیا ہے۔ وارث فوری ہڑبڑا اٹھا۔ کیا مطلب مدعا؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ وارث لمبے قد، رنگین آنکھیں، لمبی لمبی زلفیں والا نوجوان تھا۔ بار بار اپنے دوست ارسل کی طرف یوں تک رہا تھا جیسے بھوکا شیر شکاری کو تکتا ہے۔ خیر ارسل کا شکار وارث تو نہیں بلکہ وہ لفافہ تھا جس کے لیے وہ کافی پریشان تھا۔ وارث اس کشمکش میں تھا کہ ارسل کب بات مکمل کرے۔ وارث کی نظریں بار بار اس لفافے پر جا رہی تھی۔ وہ اس لفافے کو یوں تک رہا تھا جیسے اسی لفافے سے وہ ٹپکے گی اور میرے سامنے بیٹھ کر میری اصلاح کرنے لگے گی اور میں اس کی بات ایسے سنوں گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ کچھ اہم ہی نہیں میرے لیے۔ ایک بار پھر ارسل نے اس کی نگاہوں کا سفر کیا جہاں پہلے ہی سے رنگین موتی اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، جنہیں دیکھ کر وارث کے ہونٹوں کو ہلکی مسکراہٹ نے چھوا اور بول پڑا۔ وارث، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ارسل، کیا؟ وارث، کیا دیکھے جا رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے ارسل مسکرایا۔ چند لمحے کی مسکراہٹ نے ارسل کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ارسل، کچھ نہیں یار، بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ گمنام لڑکی یا تو تمہیں بھی گمنام کر دے گی یا پھر تم مشہور ہو جاؤ گے۔ اب تم اس لفافے میں قید محترمہ سے گفتگو کرو جو تم سے بات کرنے کو اتنا ہی تڑپ رہی ہوگی جتنا کہ تم۔ یہ کہتا ہوا ہنستا وارث کے بغل سے اٹھتا اپنی راہ کی جانب گامزن ہو گیا اور وارث لفافے کو دیکھنے لگا جس میں پڑھنے کے لیے بھیجنے والے کا نام گمنام لڑکی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وارث نے لفافہ کھولنا چاہا، پھر بند کر دیا، پھر کھولا، پھر بند کیا۔ کوئی 3-4 بار یہ سلسلہ ہوتا۔ اسی دوران وارث پر
وارث پر کپکپی طاری ہو گئی، وہ ماتھے پر پسینے کے لیپ بن گئی، ایک ہاتھ ماتھے پر جبکہ دوسرا خط پر۔ آخرکار وارث نے دل پر بھاری بھرکم پتھر رکھا اور لفافہ کھولا۔ خط کو ہاتھوں میں تھامے وارث اب لکھے ہوئے الفاظوں کو پڑھنے لگا۔ السلام علیکم، آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے اس دل پر ہزاروں سلام کہ جو تمہارے لیے دھڑکنا چاہتا ہے، جو صرف تمہارا گیت گاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے تم میرا تمسخر اڑا رہے ہو، میرے قلم کے نیچے سے نکلنے والے الفاظ جو فقط تمہاری ذات تک محدود ہے۔ سنو، ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو کھو دیتا ہے، کبھی کوئی قیمتی چیز تو کبھی رقم، لیکن مجھے لگتا ہے چیز کھو جانا تو پھر بھی مل جائے گی، قیمتی تو جذبے ہوتے ہیں، اور کھو جانے والے سب سے قیمتی جذبے کو محبت کہتے ہیں۔ محبت سے میرا مطلب مختلف افراد کے درمیان ہے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، میاں بیوی، اور جذبے کے مرکزی کردار ہے۔ لیکن جس عنوان کو لوگ، یا یہ کہوں کہ یہ دنیا لطف لینے کو استعمال کرتی ہے، کیوں نہ اس کے بارے میں بات کی جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے دل میں بنے اس غبار نما پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں، اس پہاڑ نما میں بہت باتیں جن کا تعلق حقیقت، احساسات کی بجائے خیالی دنیا سے ہے، جہاں محبت کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ آج میں چاہتی ہوں کہ وہ باتیں کروں جس سے اس سماج کے لوگوں کو کڑوی لگے۔ آج ایسی ہی کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، تو سنو، نامحرم کی محبت کیا ہے۔ نامحرم کی محبت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ سماج اس کو برا کہتا ہے، لیکن میں نہیں مانتی، کیونکہ میں ان سب سے مختلف ذہن اور سوچ رکھتی ہوں۔ نامحرم سے محبت ممکن ہے۔ محبت تو احساس کا نام ہے، احساس رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بس اسی سوچ کی بدولت لوگ مجھے پاگل کہنے لگے ہیں، لیکن میں نے جو کہا میں اس پر مطمئن ہوں۔ میرے نزدیک نامحرم کی محبت اللہ کی محبت طلب کرنے کا ایک راستہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ راستہ اپنوں کی بجائے غیروں کی مدد سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہنس رہے ہوں گے مجھ پر کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا بولے جا رہی ہوں، میرا مدعا کیا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ جب ہم کسی نامحرم کی محبت میں ہوتے ہیں، ایسے تو لگتا ہے جیسے قدرت ہم پر مہربان ہے، جیسے اب کوئی غم نہیں رہا، جیسے کوئی آیا اور ہماری ذات مکمل کر گیا۔ لیکن جب وہی نامحرم ہم سے دور ہو جاتا ہے، کسی غلطی، غلط فہمی، برے وقت، حالات، یا ایسے کہوں آزمائش اور قسمت کی وجہ سے، تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، خود بھی واقف نہیں۔ اس کو واپس حاصل کرنے کی غرض سے خود کو پاؤں میں رولی جانے والی مٹی کے برابر کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی لا حاصل رہتا ہے۔ پھر جب تھک جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہماری انا، ہماری اکڑ سب پست ہو جاتی ہے، ہم اس کے سامنے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تم کو محبت مل جاتی ہے، اللہ کی محبت نامحرم کے ذریعے۔ تم کو تمہاری قیمتی چیز سے آزما کر تم کو اپنی طرف لانا ہی تو میرے اللہ کی محبت ہے۔ اس کی مصلحت تمہاری قسمت بدل دیتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا میں نے غلط کہا؟ شروع میں انکار کرو گے، لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ دل سے تو اسی وقت ہی میری یہ بات تسلیم کر چکے ہو۔ اب تو آپ میری خواہشات، میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو آپ میرے ہوتے جا رہے ہوں گے۔ کیا آپ میرے ہو رہے ہیں یا میں آپ کی؟ اب تو یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ کون کس کا ہو رہا ہے۔ انجان لڑکی۔ آخری لفظ ادا کرتے وہ اب بھی خط میں کھویا ہوا تھا، اب بھی وہ خط کے لفظوں کو اپنے اندر لے کر ڈوب گیا، جیسے اس میں انجان لڑکی کی تصویر بنا رہا ہو۔ ایک ساتھ آہ بھر کر اس کے لبوں نے کچھ تو کہا ہوگا، یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ وہ خط کو بار بار کھولتا اور بند کرتا ہوگا۔ میں اس کے متعلق اتنا نہیں سوچتی جتنا اب وہ میرے بارے میں سوچتا ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اسے تو بس وہ خط ہی یاد آتا ہوگا۔ خط کو ہاتھ میں تھامے چائے کے 2 گھونٹ کے ساتھ سگریٹ کی کش بھی لگا رہا ہوگا۔ وارث یقیناً اس خط کو تھامے اسی سوچ میں گم ہوتے ہیں کہ آخر یہ انجان لڑکی کون ہے اور یہ خط کس کا ہے۔ 2 مہینے بعد خاکی لفافہ جو مہینے میں 2 بار آیا کرتا تھا، اب وہ 2 مہینے سے موصول نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ پچھلے کئی سال سے بلا ناگہ آنے والے خطوط آخر اچانک سے کیوں آنے بند ہو گئے؟ انجان لڑکی نہ جانے کہاں گم ہو گئی؟ دن کیوں طویل ہوتے محسوس ہو رہے ہیں؟ رات کیوں گھڑی کی ٹک ٹک کو سنتے اور سوچوں کی تسبیح پڑھتے پٹری پر چلتی ٹرین کی طرح گزر جاتی ہے؟ کیوں انتظار ختم نہیں ہوتا؟
اے قمر، یہ کون سا احساس ہے جو مجھ میں پلپ رہا ہے؟ دسمبر کی رات یک سردی میں ہلکی ہلکی ہوا پاؤں کو چھوتی منجمد کر رہی تھی۔ سر پر تنی نیلی چادر، اس پر چمکتے ننھے سے مننے تارے۔ 14ویں کا چاند آج وارث کو جیسے اماوس کی تاریکی کی طرح خود پر غلبہ پاتی محسوس ہو رہی تھی۔ چھت پر کھڑا وارث اپنی بے بسی کا نغمہ چاند کو سنا رہا تھا۔ یہ سناٹا مجھ میں پرواز کر رہا ہے، انجان لڑکی، تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے، تمہاری طلب میری ذات کا حصہ بن گئی ہے۔ تمہاری یہ اچانک گمشدگی مجھے اندر تک کیسے ٹوٹے پتے کی طرح بکھیر کر رکھ دے گی۔ میں خود کو کسی گلیشیئر کی ظالم برف میں سر تک دفن ہوتا محسوس کر رہا ہوں۔ آج تو ارسل بھی ہمراہ نہیں، جسے اپنی بے بسی کا رونا رو کر دیکھوں، جو بیٹھا مجھے تسلی دے۔ یہ سرد لہریں مجھ پر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے اب تک تو مردے کی طرح کٹ جانا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کیسی تکلیف میں ہوں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خاردار جھاڑیوں پر سے میری ذات کی مکمل سی چادر بے حد قوت سے کھینچی ہو۔ ماں نے وارث کو چھت پر دیکھا تو اسے پکارا، ماں! وارث، وارث، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ سردی لگ جائے گی بیٹا، چلو شاباش، آ جاؤ نیچے۔ ماں کی آواز پر وارث نیچے آیا۔ لٹکا ہوا جسم صدیوں کی جانے والی محنت سے تھکے ہارے مزدور کی مانند لگ رہا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ماں اس سے مخاطب ہوئی، ماں! کیا ہوا بیٹا؟ آج کل بہت اداس رہتے ہو، اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گے؟ ان کی ممتا ان کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ لگ رہا تھا وارث کی حالت ان کے علم میں بھی ہے۔ ماں! وارث بیٹا! ایک بار پھر وارث کو پکارا، جو ابھی بھی خیالوں میں کھویا پڑا تھا۔ وارث: ہاں جی امی جی، محسوس کرنے پر کہ ماں بلا رہی ہے، ہڑبڑا کر جواب دیا۔ ماں: کچھ نہیں بیٹا، کافی رات گزر چکی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ، یہ سننا تھا۔ جواب دیے بغیر وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑا ہوا اندر جانے کے لیے خود کو منا رہا تھا، جب نظر بستر کے نزدیک پڑے میز سے ٹکرائی تو اس کی جانب سست قدموں سے بڑھنے لگا۔ دراز کھولا تو آنکھیں گزری یادوں سے ٹکرائی۔ خاکی لفافے ایک ایک اٹھاتا، وہ تمام لفافے بستر پر رکھتا، ایک کافی دیر تک تکتا رہا۔ انجان لڑکی، یہی ایک نام تھا جو اس میں سما گیا تھا۔ ایک لفافہ اٹھایا، ہاتھوں سے اس پر لکھے اس نام کو جو اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا محسوس کرنے لگا۔ درد کی ایک لہر جسم سے اٹھی تو آنکھیں بند کیے خود کو سنبھالنے لگا۔ آنکھیں کھولی تو وہی خاکی لفافے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا وارث نے ایک خط پکڑا اور پڑھنے لگا، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم حقیقت تسلیم کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت، اپنی حقیقت، ہم خود کو بہت اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جو بات ہم کرتے ہیں اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ ہم اب آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، کہیں میں آپ کے بارے میں بات تو نہیں کر رہی؟ تو سنیے، میں خود کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میرے سامنے بیٹھے اس بزرگ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں ہوئے ہر آنے جانے والی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ہاتھ میں تصویر رکھنے والی، سارے محلے کی خبر رکھنے والی آنٹی کی بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کی بات کر رہی ہوں جو اپنی غلطی کو نہیں مانتے کیونکہ بے عزتی ہونے کا ڈر ہے نا۔ ہمت کر کے ہاں میں سر ہلا دو، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا۔ آج میں اپنی کزن کے ساتھ اس کی باجی کے گھر گئی تھی جو اس کو سلائی سکھاتی ہے۔ ان کے گھر ایک بڑی بھی تھی، کافی عمر کی، بال چمکتی تار کی طرح سفید، منہ میں مشکل سے کوئی ایک آدھ دانت نظر آ رہا تھا۔ میں ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی عورت کو دین اور دنیا کا سبق سکھا رہی تھی۔ اپنے الفاظ میں وہ بار بار اللہ اللہ توبہ بول رہی تھی، اللہ اللہ بول رہی تھی۔ کبھی میں نے یہ سنا ہے توبہ توبہ کیا ہے، وہ اسے ذرا اللہ کا خوف نہیں، تو کبھی جانے دو، ہمیں اس سے کیا، اللہ اللہ۔ اس عورت کے جاتے ہی وہ اس کا ذکر بھی توبہ توبہ اللہ اللہ کے الفاظ سے کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی ان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تو اس عورت کے سامنے تھی یا وہ جو اس کے بعد تھی؟ بس اتنا سمجھ ضرور آئی، وہ اللہ کے نام کی کلی کر رہی تھی، اللہ کے نام کی کلی کر رہی تھی۔ وہ سمجھا رہی تھی کہ وہ بہت نیک ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ سچ میں نیک ہے؟ خیر جانے دو، مجھے بس یہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ کے نام کی کلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا ذکر تو پیاس کی طرح ہے، گلے سے نیچے نہیں اتارو گے تو پیاس بجھے گی کیسے؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ چلو ایک مثال ہی سے اپنی بات کی نمائندگی کرتی ہوں۔ سڑک کے کنارے کھڑے بزرگ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ سوال ہے کہ سڑک پار کروا دو، آپ کی جانے والی مدد؟ اس کا جواب ہے، یہ ہے اللہ اللہ کرنا۔ جو اللہ ہی دیکھے گا، ہاتھ میں تسبیح تو لوگ دیکھیں گے، ان کے لیے ہے وہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ بھی اکثر کسی کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھو گے تو یقیناً وہی سوچو گے جس کی طرف میں ہی اشارہ کر رہی ہوں۔
خود کو تلاش کرنا بھی کتنا مشکل ہے، ایسا ہی لگتا ہے جیسے شیشے میں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صاف نہ ہو، جیسے ایک تصویر ہے لیکن ہم ہمیشہ اس میں مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا رہتا نہیں ہے ہمیشہ۔ ہم خود کو پرفیکٹ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو تسلی ہم خود کو دے رہے ہیں وہی سچ ہے۔ سجدے میں جھک جاتے ہیں لیکن زمین کو ٹکریں مارتے ہیں۔ دل تو جھکانا بھول ہی جاتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو سجدے اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں۔ ہم خود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، بس دوسروں کو صحیح اور غلط کا سبق دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جب کوئی چیز لی جائے اور اس میں کوئی خرابی نکل آئے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہمارا رب ہم میں موجود اتنے نقائص جان کر بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ والا بنا دے، آمین۔ تمہارے لیے گمنام انجان لڑکی۔ ماضی میں آنے والے خط نے کیا کیا تبدیلی لائی تھی سوچ میں رب کو کیا سمجھتا تھا، اس کا ذکر کرنا کیا تھا، یہ تو مجھے تم نے سمجھایا تھا۔ خط کو اپنے بائیں جانب رکھتا وارث اب دوسرے خط کو تھام چکا تھا۔ السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ جاب سے گھر آ رہی تھی، جیسے ہی اسٹاپ پر پہنچی تو میرے ساتھ بیٹھی ایک عورت مجھ سے کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس فقیر کو اتنے پیسے کیوں دیے؟ ان لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، کوئی فقیر نہیں ہوتے، بزنس ہے یہ ان کا۔ میں ہنس دی اس کی بات پر۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس پر ہنس رہی ہیں آپ؟ وہ پریشان ہوئی میری بات سے، جیسے کہ ابھی آپ بھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے کہا یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ ابھی میں بھی تو بزنس ہی کر کے آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئی، بزنس؟ کیسا بزنس؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ بزنس، اللہ کے ساتھ بزنس۔ آپ کو پتہ ہے بزنس کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جس پر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کو یا تو نفع ہوتا ہے یا نقصان، ایسا ہی ہے نا؟ اس فقیر نے مجھ سے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری خواہشات پوری کرے، تمہاری مشکلات حل کرے، تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، مجھے کچھ دے دو۔ میں اس کو کچھ پیسے دے آئی تو اس نے یہی دعائیں مجھے پھر دی، آمین کہہ کر آ گئی۔ میرے ساتھ یہ بزنس اللہ نے شروع کیا، میں اس میں کچھ شیئر ایڈ کرائی ہوں، بس اس بزنس کے کامیاب ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کیا میں نے سچے دل سے یہ عمل کیا یا نہیں، دوسری یہ کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، اس کی بنیاد پر نفع یا نقصان ہوگا مجھے۔ میرے رب کا فیصلہ، اس کی مجھ سے محبت، میری اس سے محبت، میری رضا کو اس کی عطا کر دے گی یا اس کی رضا ہی مجھے عطا ہوگی۔ تو کیا نا میں نے بزنس، اب آپ ہی بتاؤ غلط کیا یا صحیح؟ خیر جو بھی ہو، یہ بزنس دل کو بہت تسکین دیتا ہے، یقین کرو۔ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا، آمین۔ تمہارے لیے گمنام انجان لڑکی۔ بزنس یہ کہتے وارثوں کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے آ گھیرا تھا اور وہ اگلے خط کی جانب لپکا تھا۔ السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میں گھر آ رہی تھی تو ایک لڑکے نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ بولا۔ پہلے مجھے لگا میرے ساتھ والی جو لڑکی جینس میں ہے اس کو کہا، شاید اس ملبوس کی وجہ سے، لیکن جب وہ وہاں سے چلی گئی تو مجھے محسوس ہوا وہ مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، ہمارے معاشرے میں کوئی عورت یا لڑکی لباس کے اصولوں کو پورا نہیں کرتی تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آپ ایسا لباس یا زیب تن نہ کریں جو مرد کو آپ کی طرف متوجہ کرے۔ یقیناً ہر مرد یہی سوچتا ہے، بلکہ میں خود اس بات سے متفق ہوں، لیکن دوسری جانب کوئی لڑکی نقاب کی پابند ہے، اس کے جسم کی بناوٹ تو دور کی بات آنکھیں تک اوپر نہ اٹھے، وہاں ان آوازوں کی ادائیگی کیوں؟ ان کا کیا مطلب؟ آخر ایسا کیوں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کی وجہ پرورش ہے۔ ہم آج اپنے بیٹوں کی پرورش کرنے پر غور نہیں دیتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی گھر میں ہی رہی تو محفوظ رہے گی، مت باہر نکلو جیسے کئی جملے کسے جاتے ہیں، لیکن اس بات پر عمل نہیں کیا کہ بیٹیوں کی ایسی پرورش کی جائے کہ عورت جس بھی مذہب سے تعلق رکھے، جب تربیت یافتہ مرد کے نزدیک سے گزرے تو خود کو محفوظ سمجھے۔ نتیجہ نکالو تو مجھے لگتا ہے کہ قصور لباس کا نہیں بلکہ ذہنیت کا ہے، ایسی ذہنیت جس میں عورت، لڑکی جیسی بھی ہو، جس بھی عمر سے تعلق رکھتی ہو، نفسی بیمار کی نظروں میں آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے زیادتی کے حادثات اسی کا نتیجہ ہے۔ افسوس سے کہوں گی، شاید آپ کو برا بھی لگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن مجھے لگتا ہے آج کی ماں اگر اپنے بیٹوں کی پرورش اچھے سے کرے، انہیں عورت کی عزت کرنا سکھائے، بے شک وہ اپنے گھر گھرانے خاندان کی ہو یا محلے علاقے یا ملک کی، تو کل ہر عورت محفوظ ہوگی۔ خیر میں بس اس کو تسلیم کر سکتی ہوں یا اس پر عمل کر سکتی ہوں۔ دوسروں کی
ذہنوں کی بند دروازے پر دستک دے سکتی ہوں، لیکن اس مہم میں داخل تو انہیں خود ہونا ہے۔ اللہ تمام بیٹیوں بہنوں کی عزت محفوظ رکھے اور بیٹوں کی تربیت اور اصلاح کی ہمت دے، آمین۔ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا، آمین۔ تمہارے لیے گمنام انجان لڑکی۔ خط کو سینے سے لگائے، وارث تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے، ایک بار پھر خود سے مخاطب ہوا۔ اے انجان لڑکی، کاش میں بھی تمہیں خط لکھ سکتا، اپنے حالات جذبات تم تک پہنچا سکتا۔ پتہ ہے انجان لڑکی، تم سے محبت ہو گئی ہے، تم کیسی امر بیل کی طرح میرے خیالوں سے لپٹ گئی ہو، جو اب مجھے سرسبز نہیں رہنے دیں گی۔ صحیح کہتا ہے ارسل، گمنام لڑکی مجھے یا تو گمنام کر دے گی یا مشہور کر دے گی۔ کون ہو تم؟ نہیں جانتا۔ کیسی ہو؟ کہاں ہو؟ مجھے خط کیوں لکھتی رہی؟ اب کیوں یہ خاکی لفافے مجھ تک نہیں پہنچ رہے؟ تم ٹھیک ہوگی یا نہیں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن انجان لڑکی کے یہ خطوط اب میرے لیے امرت بن چکے ہیں۔ گمنام لڑکی، یہ کہتا وارث نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ سوال اب بھی وہی ہے، کون ہے یہ انجان لڑکی؟ کیا مقصد ہے ان خطوط کا؟ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری کہانی تھی، بہت اچھے میسیجز تھے اس میں، تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی ہے الرزاق اور اس کی رائٹر ہے الماس نور، جو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔